لڑکے کی ماں نے اس سے کہا بیٹا یہ سامان کی لسٹ ہے، 10 سامان ہے، بازار سے لے کر آ۔ وہ لڑکا اپنے گھر سے تھیلا لے کر اور پیسے لے کر لسٹ لے کر بازار جانے کے لیے اپنے گھر سے اترا۔ مثلاً وہ سمجھ لو تیسرے مالے پہ رہ رہا تھا، گراؤنڈ فلور پر اس کا پڑوسی اس کا دوست تھا۔ اس نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ پڑوسی نے کہا کچھ نہیں کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو بازار جا رہا ہوں، چلے گا ساتھ میں؟ اس نے کہا چلتا ہوں۔ تو بازار دونوں ساتھ میں گئے، دونوں جس دکان پر جسے بازار لینی تھی، سامان لینا تھا، اس دکان پر بھی دونوں ساتھ گئے۔ ایک سامان لیتا رہا، جھولے میں ڈالتا رہا، اور ایک یہ سب دیکھتا رہا، ساتھ میں لگا رہا۔ تو گھر میں جھولا لے کر، سامان کا جھولا لے کر کون جائے گا؟ جو خریدنے کی نیت سے گیا تھا وہ لے کر جائے گا۔ اب اس میں ایک بات اور سنو کہ 10 سامان میں سے گھر وہ 9 سامان لے کر پہنچا۔ تو ماں نے سامان دیکھنے کے بعد کہا بیٹا اس میں ایک سامان تو ہے نہیں، کیونکہ جس نے منگایا تھا اس نے 10 منگایا تھا، تو سوال کرنے والا ہے کہ اس میں ایک سامان نہیں ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ امی وہ بازار میں ہے نہیں، انہوں نے کہا ہے بازار والوں نے کہ 1-2 دن کے اندر مال آ جائے گا۔ تو پھر ماں نے کہا بیٹا پھر 2 دن کے بعد جا کر لے کر آنا۔ یعنی لسٹ لے کے جائیں گے تو وہ چیزیں لیں گے، اور نہیں جو ملی اس کا حساب ہوگا کہ نہیں کیوں ملی، تو تھی نہیں اس لیے نہیں ملی، یا تو بھول کر آیا، تو وہ کہے گا نہیں بھول کر نہیں آیا ہوں، ہے نہیں، دوسرے دن جا کر لے کر آؤں گا۔ اس رمضان میں ہم نے کیا لینے کی نیت کیا؟ اس رمضان میں ہم نے کیا لینے کی نیت کیا؟ جب اچھے لوگوں نے یہ نیت کیا کہ ہم اتنا قرآن پڑھیں گے اور اتنا ذکر کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت اچھے کام ہے، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، ضروری سمجھ کے کرنا چاہیے کہ رمضان میں اس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ لیکن کوئی کتاب، آپ لوگ عالم ہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، کوئی کتاب حدیث کی، قرآن کی روشنی میں، اس کی روشنی میں کہیں ہمیں یہ بتا دیں کہ اللہ پاک نے یہ بتایا ہو کہ اتنا قرآن پڑھو گے تو متقی بن جاؤ گے، اتنی نفلیں پڑھو گے تو متقی بن جاؤ گے، اتنی تلاوت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، کہیں آپ نے پڑھا ہو 10 سال میں تو مجھے بتائیے۔ کہیں نہیں پڑھا، اس کا تذکرہ بھی نہیں، اب تو تذکرہ ہی نہیں۔ اور اللہ نے بھیجا جس لیے وہ خود اعلان کر دیا کہ میں نے رمضان بھیجا ہے تم کو متقی بنانے کے لیے، تم بننے کی کوشش کرو گے میں بنا دوں گا۔ تم 10 سامان لینے گئے تھے، 9 ملا، 10واں بھی تمہاری کوشش دوبارہ ہوگی تو تم کو مل جائے گا۔ اب سارا زور اس پر ہو گیا، تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا۔ ہم جہاں پوچھ رہے ہیں، جو گھرانے دیندار کہے جا رہے ہیں، ہم لوگ رات بھر پڑھتے ہیں، صبح میں سوتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے۔ دن بھر گھر پہ ہی رہتے ہو، باہر تو جا نہیں سکتے، نہیں جا سکتے۔ بیوی کی بہت ساری غلطیاں دن بھر میں دکھائی دیتی ہیں، بچوں کی دکھائی دیتی ہیں، ہاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو 10 غلطیاں دیکھا تو 10 وقت غصہ آیا، کتنے ٹائم کیا، کتنے ٹائم نہیں کیا؟ تو کہا تو
ایسا کام ہی کرتی ہے تو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ دیکھو اب میں نے کیا کیا بھائی، میں نے تو سوال کیا مجھ پہ کیوں غصہ کر رہا ہے؟ جی تو نے رات بھر عبادت کیا تو کس پر احسان کیا؟ تجھ پر بھی نہیں کیا تو نے تو. جی جی اپنے اوپر بھی صحیح. اس لیے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو متقی مت بننا، عبادت بہت کرنا. جی اصل بات تو تھی کہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بن جاؤ. جی اب تم نے رات بھر عبادت کیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری برائیوں میں بھی قوت پہنچ گئی؟ بالکل بالکل. کوئی نیت تو تھی ہی نہیں. کوئی نیت تھی ہی نہیں، ایک رسمی طور سے ہو رہی ہے. اچھا اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی جی تو میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میری بات کی تائید نہ کی جائے کہ عبادت اگر اصلاح کی نیت سے نہیں ہوگی تو رذائل پختہ ہو جائیں گے. اگر ہماری اس بات کی تائید نہیں کرتے تو مجھے بھی ضروری نہیں ہے کہ میری تائید کی جائے. میں غلطی پر ہوں تو میں توبہ کر لوں. نہیں نہیں بالکل صحیح. جتنی عبادت شیطان نے کیا ہے، جی بالکل. مثال بتاؤ مجھے دوسری کسی نے عبادت جتنی شیطان نے کیا ہے جی وہ مثال بتاؤ. لیکن اندر کا کبر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اللہ سے دو بدو ہوا نہیں ہوا. جی ہوا بالکل. اور پھر کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہوا؟ اور غلطی بھول چوک تو دونوں سے ہوئی. دونوں سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی جی جی بالکل. جی اور شیطان نے جو کچھ کیا. شیطان نے. جی تو آدم علیہ السلام نبی بنائے گئے، جی عمل کیا کیا؟ توبہ کی اللہ پاک. عمل توبہ. عمل کیا تھا؟ جی توبہ. توبہ نے انہیں نبی بنا دیا غلطی کے بعد، بھول چوک کے بعد. بہت اچھی بات. بالکل بالکل. اور لاکھوں سال کی عبادت اس کے پاس موجود ہے، اور ابھی آدم علیہ السلام کا دامن خالی ہے، نامہ عمل خالی عبادت سے. اب اس میں ایک جو شک نکلتی عبادت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدہ بڑھا دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ہم اپنے بڑوں کو سلف صالحین جسے کہیں گے، جو ہمارے بڑے ہیں دنیا سے گئے، جن پر اعتماد ہے، جن کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ اتنی اتنی عبادت کرتے تھے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ کپڑے والے ہیں، جی جی کپڑوں کا کام کرتے رہے، تو کپڑے میں ہم کورا کپڑا خریدتے تھے جس کو بازار میں گرے مال کہتے ہیں، یعنی لوم پر تیار ہوا وہ کپڑا جو ابھی صرف دھاگے سے بنا گیا ہے، ابھی اس کپڑے پر کوئی محنت نہیں ہوئی ہے. تو وہ کورا کپڑا جس مل میں رنگنے کے لیے جاتا ہے، جس مل میں بھی جاتا ہوں تو مل والے، ہم نے جا کر دیکھا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہوں، مل والے اس کپڑے کو لے کر ایک بڑی سی ایسی بڑا ٹینک، ٹاکی جو اوپر سے پوری کھلی ہوئی چار دیواری بنی ہوئی، اس میں پانی ہوتا ہے اور اس میں بلیچنگ پاؤڈر یعنی اسے دھونے کا پاؤڈر ہوتا ہے، جس سے اس کپڑے میں جو کچھ داغ دھبا لگ کر کارخانے سے لوم سے آیا ہے پہلے اسے دھلا جاتا ہے، اور دھلنے کے بعد اس کے آگے رنگنے کے لیے نہیں بھیجتے، اس میں سے دھل کر پھر وہ باہر رکھا جاتا ہے. پھر دو طرف لائن سے تھوڑی تھوڑی دور پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ کپڑا پکڑ کر ایک آدمی کھینچتا جاتا ہے، اور وہ ان کے بلکہ وہ خود ہی کھسکاتے جاتے ہیں آگے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اس دھلائی کے بعد بھی کوئی داغ دھبا رہ گیا یا نہیں.
دونوں طرف بیٹھتے ہیں، یعنی اگر جی 40-45 انچ کا پناہ ہے جی تو آدھی دور تک ان کی نگاہ رہتی، آدھی دور تک ان کی نگاہ رہتی، جی اور اس پر کوئی بھی داغ دھبا نکلا وہ فوراً وہاں ایک نشان بناتے ہیں اور کہتے دیکھو یہاں داغ دھبا ہے. جی اور جتنے داغ دھبے ہوتے ہیں اب اگلے اس میں لے آ کر پھر اس کی دھلائی اس طرح سے کر دی جاتی ہے کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہیں رہتا. اب اس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو پتا چلا کہ پہلے صفائی ہوتی ہے، اس کے بعد رنگ چڑھایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، آپ کا دل کتنا صاف یہ اللہ ہی کو معلوم. اللہ بالکل. اس زبان مبارک سے اگر اللہ لفظ نکلتا ہے تو کافر جو ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور ہم اللہ اللہ کی ضربے لگا کے تھک جاتے ہیں. ہماری ذرا بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. جی ہماری ہی نہیں ہو رہی ہے، دوسرے کیا. تو وہاں ہمارے مشائخ نے جنہوں نے رات رات بھر عبادت کیا انہیں پہلے اپنے دل کو ایک دم داغ دھبے سے پاک کیا، اور داغ دھبے سے پاک ہو گیا تو ان کا نام متقی ہو گیا. تو یہ متقی لوگ عبادت کا رنگ چڑھا رہے ہیں، اور ہم گنہگار لوگ عبادت کر کے رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو داغ دھبے کے ساتھ چڑھے گا. اب آگے کی ایک بات اور سن لو. چونکہ میرا کام کپڑے کا تھا، میں جانتا تھا، رنگواتا تھا نا کپڑے. یہ کپڑا جب رنگ کر آتا ہے تو یہ بازار میں جو ہول سیلر ہوتا ہے رنگوانے والا اس کو بیچتا ہے، پھر وہ سیمی ہول سیلر کو یعنی اس سے چھوٹا جو ہوتا ہے اس کو دیتا ہے. تو رنگ کر کے رنگ چڑھانے کے بعد جو مل سے مال آتا ہے وہ جس کا مال ہوتا ہے وہ اسی طرح پورے تھان کو تقریباً 100 میٹر کے آس پاس وہ بنتا ہے. اس کو کپڑے کی بازار میں لمب کہتے ہیں، تھان نہیں کہتے. لمب بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ 100 میٹر کا تھان ہوگا، 90 کا ہوگا، 110 کا ہوگا، یعنی بڑا ہوگا. تو وہ جو سیمی ہول سیلر ہوتا ہے دوسرا لے کے بیچتا ہے تو اس کو خریدنے والا کٹ پیک کراتا ہے، یعنی وہ اپنے آدمی کو دیتا ہے کہ ٹیبل پر اسے پھیلاؤ اور اس کے 25-25 میٹر کے 4 تھان تیار کرو. تو ٹیبل پر پھیلاتا ہے اور اس کو 25-25 میٹر پہ کاٹتا ہے، لیکن وہ صرف پھیلاتا نہیں، وہ پھیلاتا ہے اور دیکھتا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا دھبا تو نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ چیک کرنے والے بیٹھے تھے دھلائی میں وہاں پہنچ جاؤ ابھی مل میں، ان میں جب غفلت کوئی ہو گئی تو یہ گرے مال جب کلر میں چلا گیا غفلت کی وجہ سے، کسی کلر چڑھانے والا چیک نہیں کرنے بیٹھتا، وہ اس کا کام تو یہ ہے کہ ہم کلر چڑھا دیں گے، تم صاف کر کے دو. اس میں جو بھول چوک سے دھبا گیا، یہ 25-25 میٹر کاٹنے والے نے جب کاٹنا شروع کیا تو اسے دھبا، کیونکہ پہلے پھیلاتا ہے گراتا جاتا ہے پھر 25 منٹ پہ نشان لگاتا ہے. اب اسے جہاں بیچ میں دھبا نظر آیا کہ وہ اسے روکے گا، وہ روک لے گا، اور جتنا ٹھیک تھا اس کو کاٹے گا. پھر اگر اس کو ڈاؤٹ ہو گیا تو پورا پھیلا کے دیکھے گا، نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ریپیٹ ہوا ہے. بازے دھبے ہر 1 میٹر 1.5 میٹر کے بعد ریپیٹ ہوتے ہیں. تو وہ تھان اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے اور جس سے خریدا جاتا ہے اس کے پاس وہ واپس چلا جاتا ہے. اب یہ مل والا اور وہ کلر چڑھانے والا ماسٹر اس کلر کے اندر کے دھبے کو نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ دھبے پر کلر چڑھ چکا ہے. اس لیے گنہگار دل جب عبادت کر کے اپنے گناہوں کے اوپر یہ کلر چڑھا دیتا ہے عبادت کا
تو یہ پھر نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں جب سے حج کر کے آئے ہیں اور پاجی ہو گئے، حاجی ہوئے کہ پاجی بن کے آئے ہیں. اس لیے جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ متقی بن کر عبادت کر رہے ہیں تو ان پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھتا چلا جا رہا ہے اور گناہوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو توبہ کے بغیر چڑھا رہے ہیں وہی مثال ہے کہ وہ رنگ پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے بڑے تو عبادت کرتے رہیں، لیکن ہمارے جیسوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ توبہ بڑھاؤ، روز صبح شام کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹھک میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے. اب میں شکیل کہتے ہیں کہ توبہ کرو، ہم گنہگار ہیں، ہم توبہ کریں تو ہم سے لوگ کہہ رہے ہیں تم دینداروں کا تذکرہ کرو، اللہ والوں کا تذکرہ کرو، محبت کا تذکرہ کرو، تم نے کیا توبہ توبہ لگا رکھا ہے. میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس جملے سے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل پر دوام ہو. 11 مہینے ہم گنہگاروں نے گناہ کیا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا کہ میرے بندے شیطان تجھ سے گناہ کراتا تھا تو ہم شیاطین کو قید کریں گے اور تیرے نفس کو عبادت کے ذریعے سے کمزور کریں گے تاکہ تیری توبہ میں استقامت ہو جائے اور تو متقی ہو جائے. اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے.